الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمتي 30 كذابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ پہاڑ و درخت و شجر ہوتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں سود، انٹرسٹ، لون وغیرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی گئی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس جمعہ اس سے متعلق جو بقیہ باتیں ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ اور ایک اہم موضوع کی طرف سے، ذمہ دار حضرات کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہر جگہ آج کل ختم نبوت سے متعلق بیانات، چرچے ہو رہے ہیں۔ بہت اہم اور ضروری پیغام ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا ان دونوں موضوعات پر مختصر روشنی ڈالی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو پچھلے گزشتہ جمعہ سے پیوستہ ہے کہ آج کل معاشرے میں ہر آدمی اپنی معاشی زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، زمانے کے برابر چلنے کے لیے، یا دوستوں رشتہ داروں کی لائف سٹائل کو کاپی کرنے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے سودی قرض لینے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتے ہیں۔ آرام سے لون میں، انٹرسٹ کی جگہوں پر بینک سے کچھ لینے میں آرام سے حصہ لے لیتے ہیں، اور بغیر کسی ڈر اور جھجک کے جو چاہے خریدتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز میں پابند ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں یہ جملہ بیان فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے، ایک احاطہ کر دیا ہے۔ مسلمان اس احاطے کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اس سے کراس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ باؤنڈری یہ ہے کہ ہم
جو چاہے کھا نہیں سکتے ہیں، صرف حلال کھائیں گے، حرام کی اللہ نے باؤنڈری لگا دی ہے۔ ہم جو چاہے پہن نہیں سکتے، اللہ نے ستر پوشی کی باؤنڈری لگا دی ہے۔ اگر کوئی نوجوان مسلمان گھٹنوں کے اوپر تک 3/4 یا چڈی کی طرح کوئی کپڑا پہنتا ہے تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آج کل دوسروں کا دیکھا دیکھی نقل کرنے والے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو گھٹنوں کے اوپر تک کپڑے پہن لیتے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کو حرام کہا ہے۔ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا رہنا ہر مسلمان کا ضروری ہے۔ اگر وہ شو کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کے اوپر پہن رہا ہے تو اس کپڑے کا پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں یہ نماز کی بات، مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ باہر بھی وہ گلیوں میں بھی اتنا حصہ کھلا نہیں رہ سکتا۔ جائے کہ وہ اپنے گھر میں بھی جہاں پر ماں، بہن، بیٹی وغیرہ رہتے ہیں وہاں بھی وہ اتنا حصہ کھلا نہیں رہ سکتا، اس کو ستر پوشی کا اسلام نے حکم فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح ہر چیز میں اسلام نے دائرہ کھینچا ہے، باؤنڈری لگا دی ہے، ایک لائن لگا دی ہے کہ اس لائن سے آگے نہیں جا سکتے۔ چاہے کھانے پینے میں ہو، جو چاہے نہیں کھا سکتا۔ گوشت میں اللہ نے جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا ہے انہی جانوروں کو کھا سکتا ہے، جن پرندوں کو کھانے کا حکم دیا ہے انہی پرندوں کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کو منمانی طور پر نہیں کھا سکتے، منمانی طور پر کپڑے نہیں پہن سکتے۔ تو ہر انسان کے جائز چیزوں میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح انسان کی جب کوئی ضرورت ہو جاتی ہے، جب کوئی خواہش ہوتی ہے تو انسان کچھ خریدنا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کچھ پرچیز کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی اسلام نے باؤنڈری لگا دی ہے، ایک خط لکیر کھینچ دی ہے کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ عام طور پر بیسیکلی انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ 20,000 روپے والا موبائل بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے خواہش جو 1 لاکھ تک بھی اس سے آگے بھی چلی جاتی ہے۔ اب ایک انسان کو، ایک مسلمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری ضرورت 20,000 میں پوری ہو رہی ہے اور میری طاقت بھی اتنی ہی ہے، میرے پاس 10، 12، 15,000 روپے ہیں، موبائل کی ضرورت ہے تو اور تھوڑے بہت انتظام کر لوں گا تو 20,000 میں میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ 20,000 کا موبائل خرید کر چپ چاپ آرام سے اس ضرورت کا استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کی طاقت سے اور آگے جا کر لون لے کر، لون یعنی قرض سودی لے کر، بینک سے، کمپنیوں سے سودی قرض لے کر وہ بہترین سے بہترین مہنگا موبائل رکھتا ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح گھر میں واشنگ مشین ہے، فریج ہے، سیمی آٹومیٹک ہے، تو چاہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساڑھو کے پاس فل آٹومیٹک ہے تو ہمارے گھر میں بھی فل آٹومیٹک ہونا چاہیے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو تھوڑا معاشرے سے ذرا اچھا سمجھایا جائے، اپ گریڈ بنایا جائے، یا دنیا کی نظروں میں ہمارا گھر بھی کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے گھر کی چیزیں بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے، اگر یہ جتانے کے لیے اگر وہ لون خرید رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں، تو اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ جتنی ضرورت ہے، جتنا دائرہ ہے، اسی کے اندر رہنا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ جو حدود اللہ نے بیان کیے ہیں تم اس کو کراس کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بغیر کسی سخت ضرورت کے لون میں، اس طرح کے اسکیموں میں اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، نہیں خرید سکتا، چاہے ہوم لون ہو، چاہے کوئی سا بھی لون ہو، میڈیکل کے لیے یا گھر کی ضرورت کے لیے، موبائل کے لیے یا کسی اور الیکٹرانک آئٹم کے لیے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر
کبھی ایسی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، مثال کے طور پر گاڑی کے بغیر اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ڈاکٹر نے چلنے سے منع کیا ہے، گاڑی کی اسے سخت ضرورت ہے، اب گاڑی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ اگر کوشش بھی کرے گا تو 5-10 ہزار روپے جما سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں قرض لے، اگر وہ بھی نہیں لے سکتا تو ایسی صورت میں ویسے مسلمان کے لیے صرف اس ایک چیز میں، ایسا نہیں کہ اس کے لیے اجازت ہے گاڑی خرید سکتا ہے مجبوری کی صورت میں، تو وہ مجبوری میں گاڑی خرید لے گا، لیکن اس کے لیے کسی اور چیز، واشنگ مشین، فریج، موبائل، یہ دوسری چیزوں کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ مخصوص وقت میں، مخصوص چیز میں جب سخت ضرورت ہو، اسی وقت وہ ان سب چیزوں میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، ورنہ صرف خواہشات کی بنیاد پر وہ کسی اس طرح کی چیز کو خرید نہیں سکتا، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ہر چیز میں ایک دائرہ لگا کر بتا دیا کہ کھانے میں یہی چیز کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے، پہننے میں یہی چیز پہن سکتے ہو، اتنا ہی پہن سکتے ہو، سطر کھلا نہیں رکھ سکتے۔ ایسے اللہ نے ہر معاملے میں ہمیں ایک احتیاطی پہلو برتنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں ہمیں ان سب پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائیں گے، وہاں جیسے چاہے زندگی گزارو، جو یہاں پر ریسٹرکشنز تھے، جو یہاں پر قانون تھے کہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ مکروہ ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہے، جو چاہے کرو، منمانی کرو، عیش کرو، عیاشی کرو، جو چاہے کرو، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر وہاں پر ہمیں سکون و عیش کی زندگی ملے گی۔ اگر یہاں پر منمانی کریں گے تو ڈر ہے کہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جہنم جیسے ایک برے ٹھکانے کی طرف، جس کو قرآن نے بئس المأوی بئس المصیر سے یاد کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جہنم ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں کفایت شعاری کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہ کر، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو قناعت پسندی کی توفیق مل جائے، جس مسلمان کو کفایت شعاری کی توفیق مل جائے، اس کو گویا کہ بغیر تاج کے بادشاہت مل گئی۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس پر وہ رضامند ہے، راضی ہے، خوش ہے، اللہ نے اگر 2 وقت کا کھانا دیا، صبح سے لے کر شام تک، اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ بہت ساروں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے، مجھے تو نے اتنا بھی دیا، تیرا شکر ہے، تو ایسے بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہننے میں اگر اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اگر مسلمانوں کو کبھی کسی بھی موقع پر اچھی لائف اسٹائل نہ ملنے پر افسوس ہو یا دکھ ہو یا تکلیف ہو کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں ایسا رہتا ویسا رہتا، تو ایسے موقع پر علماء نے فرمایا، ایسے موقع پر ہمارے آقا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل کیسی تھی، میرے آقا کی زندگی کیسی تھی؟ بالکل سادی زندگی آپ نے گزار کر امت کے لیے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ اے میرے امتیوں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے نبی، اگر آپ ایک مرتبہ خواہش ظاہر کریں تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا کر آپ کے پیچھے لگا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، مجھے یہ منظور ہے کہ میں ایک مرتبہ کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اگر میں ایک مرتبہ بھوکا رہ جاؤں تو میں اس پر صبر کروں۔ بزرگوں اور دوستوں، پہلے کی زندگیاں کیسی تھی؟ جو ان کے پاس ہوتا تھا اسی میں گزار کر کسی طرح وہ زندگی گزار دیتے تھے، لیکن آج
خواہشات کی وجہ سے ضرورت سے آگے بڑھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ جو قرض ہیں، سودی لون ہیں، یہ سب جو لیتے ہیں، اس سے ہماری زندگیوں میں حرام شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کسی طرح کا بھی لون ہو، ان کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، یہ انٹرسٹ پر ہوتی ہے، سود پر ہوتی ہے، اس لیے علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ پچھلی جمعہ ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو پیسے ہمارے بینک میں رہتے ہیں اس کے بدلے میں 5 روپے، 20 روپے، 50 روپے کچھ نہ کچھ ہمارے کھاتے میں انٹرسٹ کا پیسہ آ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹس کا جائزہ لیتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ 3 مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، جب بھی آپ کو موقع ملے منی اسٹیٹمنٹ نکال کر اس میں سے ہمارے پیسوں کے علاوہ بینک سے جو پیسے ایڈ ہو جاتے ہیں ان پیسوں کا حساب لگا کر، چاہے وہ 50 روپے ہی کیوں نہ ہوتے ہوں 3-6 مہینے میں، ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کی کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ حرام پیسہ ہمارے حلال پیسے میں شامل نہ ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی کئی چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں رہتا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بعض ساتھیوں نے اس طرح کے سوالات بھی کیے، تو مجمع کے سامنے اگر اس طرح کی ایک بات بھی آ جاتی ہے تو پھر وہ اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ایسے اور کون سے معاملات ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسے معاملات میں ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری حلال کمائی کے ساتھ حرام کا لقمہ تو شامل نہیں ہو رہا ہے، اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں اگر ہماری زندگیوں میں حرام کمائی یا حرام کے لقمے شامل ہو جاتے ہیں تو ان عبادتوں کا جو لطف ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب آنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے ہماری زندگیوں میں حرام پیسے شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان سب معاملات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں آج کل انسان کے بہت سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا پھر وہ الگ الگ کسی نہ کسی EMI میں شامل ہوتا ہے، تو کون سی EMI ایسی ہے جو سود پر مبنی ہے، ان سب میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کے ایسے قوانین ہیں، ایسا شکنجہ سخت ہے کہ اس کو لون لیے بغیر کوئی آپشن نہیں، ورنہ اگر آپ نہیں لون لیں گے تو پھر آپ جو حلال کمائی سے گھر بننے جا رہے ہیں اس پر اتنا ٹیکس لگے گا، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے جو ایک ظلماً جبراً آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مجھے گھر بننا ہے، میرے پاس پیسے ہیں گھر بننے کے لیے الحمدللہ، لیکن اگر میں ان ذاتی پیسوں سے گھر بنوں گا تو مجھ پر ٹیکس اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ٹیکس میرے بہت سارے پیسے لے کر چلا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ میرے پاس مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے ہیں اور اس 1 کروڑ کا میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، اگر اس 1 کروڑ کا میں بغیر لون لیے گھر بناؤں گا تو اس پر مجھے 30% ٹیکس دینا، گویا کہ 30 لاکھ روپے گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے مثال کے طور پر۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اس 1 کروڑ کو بینک میں جمع کر دوں اور اس 1 کروڑ کے اوپر جو مجھے سود ملے گا، انٹرسٹ ملے گا، اس سود کے پیسوں کو لے کر میں جو لون لے کر گھر بنوں گا، اس لون پر مجھے جو انٹرسٹ دینا پڑے گا، اس انٹرسٹ دینے کے لیے میرے اکاؤنٹ میں جو میرے 1 کروڑ روپے کا جو انٹرسٹ مجھے ملے گا، میں اس انٹرسٹ کے پیسوں کو لے کر جو میرے لیے حلال نہیں ہے اسی پیسے کو میں یہاں سے لے کر لون میں جو زیادہ پیسے دینا ہے وہاں دے سکتا ہوں۔ اس کی گنجائش علماء نے دی ہے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے بعض مرتبہ ظالمانہ، جابرانہ، ظلماً ایسے ٹیکس لگا دیتے ہیں جو آپ نے خود پسینہ ایک کر کے محنت سے کمائی کی اور آپ کو اتنا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء نے ایک ہیلا، ایک شکل یہ اختیار کی ہے کہ ایسی صورت میں آپ یہ ہیلا کر سکتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسے کئی مسائل ہیں جس میں علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر مسئلہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر بن رہے ہوں اور اس میں حرام مال شامل ہو جائے اور اسی گھر میں ہم عبادتیں بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، دینی اعمال بھی کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اس کی تعمیر سے محبت نہ ہو اور اس میں حرام کمائی شامل ہو۔
بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ہر عمل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ دین سے ہٹ کر تو نہیں۔ جیسے بخار آ جائے تو ایک تھرمامیٹر رکھ کر چیک کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بیماری میں کہ کتنے ڈگری اس کو بخار ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اسلامی ترازو میں رکھ کر کہ یہ جو ہمارا عمل ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان سب معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ تھا، اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی لین دین کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہو تو آپ سوچ سمجھ کر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کمائی میں حرام شامل ہو جائے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی پیسوں سے وہ دیا جا رہا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو بعض علماء نے اس کی مثال یہ دی کہ اگر ایک گلاس خالص دودھ ہو بہترین، اس میں اگر ایک قطرہ بھی پیشاب کا گر جاتا ہے تو کوئی مسلمان یا انسان یا شریف آدمی اس کو پینا ایک گھٹ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہمارے 1 کروڑ روپے میں بینک میں جو رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سود کا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے اس کی مثال بھی ویسی ہی ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شروع میں نے کہا تھا آج کل جو ایک بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو ابھی میں نے کہا سود سے متعلق، یہ پچھلی جمعہ بات آ گئی تھی تو اس سے متعلق یہ مسئلہ آدھا باقی تھا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی سخت سے سخت ضرورت مند ہے تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا جو عنوان میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ کہ آج کل جگہ جگہ ختم نبوت سے متعلق ایک اہم موضوع پر جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے لوگ الگ الگ جگہ سے، کبھی کوئی اٹھ کر کہہ دیتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں نعوذ باللہ، کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ ہوتا تھا جب تک سوشل میڈیا مشہور نہیں ہوا تھا، عام نہیں ہوا تھا، لوگ کوئی کسی محلے میں اٹھ کر دعویٰ کرتا، وہاں کے ذمہ دار حضرات یا وہاں کے باشعور مسلمان مل کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے، اس کو اس جگہ سے بھگا دیتے تھے، قصہ ختم ہو جاتا تھا، یا کوئی اس کے فتنے کا شکار ہو جاتا تھا، وہ اپنے کسی کنارے میں جا کر کام کرتا تھا۔ تو اس طرح کوئی مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر اس کے ماننے والے کچھ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا عروج پر ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے ذریعے گویا دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی کہیں بیٹھ کر کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کی پرکھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں، شاید یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے۔ اس طرح ایسی الٹی سیدھی دلیلیں دے کر وہ بہت سارے کم ایمان، کم یقین، کم علم رکھنے والے لوگوں کو دنیاوی مقاصد اور دنیاوی فوائد بتا کر وہ اسلام سے دور لے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے کہ ایسے حالات آ گئے ہیں۔ ایک واقعہ سننے میں آیا کہ کسی مرزا غلام کے ماننے والے نے، بعض حضرات کو اس بارے میں بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا عنوان ہے، ختم نبوت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ سب ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور میں نبی ہوں نعوذ باللہ۔ اس طرح لوگ بول کر آگے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو نہیں معلوم ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو یقین مان کر اس کو نبی مان لے رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا پر آج کل بہت سارے لوگ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بہت سارے ان کے پیچھے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اس لیے علماء کی طرف سے یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ ہر محلے میں اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے، اور یہ لفظ
کسی مسلمان نے نہیں کہا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایک آدمی جس کا نام مسیلمہ کبیر تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، نبی موجود ہیں۔ اسی زمانے میں ایک نے کہا میں نبی ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خط لکھا تو مسیلمہ کبیر کے نام کی جگہ مسیلمہ کذاب نام لکھ کر اس کو ایڈریس کیا۔ کذاب کے معنی عربی میں یہ ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹا۔ تو جب نبی موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہی کسی اور نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرایا۔ تو بزرگ اور دوستوں، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تقریباً حدیث میں 30 لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، جبکہ وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے محلے میں بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کو زیادہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے، جن کو معلومات زیادہ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ کر ان سے وہ ان کے وائرس میں ان کے وائرس مل چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے فریفتہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ انہیں صحیح ہے، انہیں آخری نبی نعوذ باللہ ایسی باتیں وہ زبان سے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا جو اصول ہے، اس ایک اصول کو اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے کوئی کام کرو تو اپنے گھر سے کام کرو۔ کل ایک پروگرام میں جانا ہوا، وہاں پر حضرت نے ایک بہت اچھی بات یہ بتائی کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں گھر میں، گیٹ ٹوگیدر، جو کھانے پینے کی دعوتیں ہوتی ہیں، ختنہ کی، یہ رسم وہ رسم فلاں رسم، جو دعوتیں ہوتی ہیں، تو ایک موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو ختم نبوت کی دعوت دے کر بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور قرآن مجید میں 100 آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور احادیث میں 200 احادیث و آثار اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ان 300 دلیلوں کی بنیاد پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رہی بات، کچھ لوگ ہم کو کوئی یہ بتاتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بعض یہود کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، عیسائی کہتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں لوگوں نے جو سوچا ہے، دونوں کی رائے غلط ہے۔ نہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا، نہ عیسائیوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ بل رفعہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر فرشتوں کے ذریعے ان کو اتارا جائے گا، اور اس سے تقریباً 7 سال پہلے امام مہدی، اللہ کے ایک خاص بندے جو مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ لیکن آج کل جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، وہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا، کوئی بہار میں پیدا ہوا، کوئی حیدرآباد میں پیدا ہوا، کوئی اورنگ آباد میں پیدا ہوا، یہاں پیدا ہو کر نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ ان کا نام نبی کے نام پر ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے جو مہدی ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ لیکن جتنے بھی مارکیٹ میں اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا نام نہ نبی کے نام پر ہے، نہ ان کے باپ کا نام نبی کے والد کے نام پر ہے۔ یہ سب جھوٹے دعوے کرنے والے، اور ان کا ایک خاص ہیلا اور تدبیر اور چال یہ ہے کہ وہ جو ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے ہیں، فائنانشیل سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جاب دلانے کے سلسلے میں کوئی بھی مدد ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دجال جب آخری زمانے میں آئے گا وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تو اسی کے یہ چیلے کی طرح ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں آپ ہمیں مان لو، ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، زندگی میں سب سے بڑی نعمت
نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کو ہمیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی ایمان کی دولت ان سے نہ چلی جائے، اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس طرح کی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، اس چینل کو ہمیشہ کے لیے وہاں آپشنز بھی دیے جاتے ہیں جس کو جا کر آپ ڈس لائک کر دیں گے تو آپ کو وہ کبھی شو نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم آسانی سے، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم ان سے بحث نہ کریں، ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں، ان کو اپنے من سے کچھ بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے محلے کے یا اپنے جان پہچان کے جو علماء اکرام، مفتیان اعظام، مسجد کے ائمہ ہیں، ان تک لا کر پہنچا دیں کہ آپ ان سے بات کر لیں، اس لیے کہ جب کوئی بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر معلومات کے کسی سے ڈیبیٹ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، بحث و گفتگو کرتا ہے تو اس کے اثرات اس پر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے حاوی ہو کر یہ بھی اس کا چیلا ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی مشہور بڑے عالم کے بارے میں سنا گیا کہ اس نے جب قادیانی کے بڑے دعوے دار سے جب ڈیبیٹ کیا تو انہوں نے ایسی دلیلیں دی کہ وہ دلیلیں ان کو مقابلہ کرنے کی ضرورت جب پیش آئی تو وہ صحیح سے نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس میدان میں ان کی معلومات کم ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسی کا ساتھ دینے لگے کہ ہاں انہیں جو بول رہا وہ برابر ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم نبوت کا تاج میرے سر پر ڈال دیا گیا تھا، تو وہ بولتے ہیں کہ جب اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد اتنے سارے نبی آئے، نبی کو تو پہلے ختم نبوت کا تاج وہ یا نبی پہلے ہوئے، اس کے بعد اتنے نبی آئے تو ایک اور مرزا آ گیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اور ایسی باتیں لاجیکلی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کسی نے کہا کہ دیکھو جو اچھی چیز ہے وہ زیادہ ہونا کہ نہیں ہونا، تو سب نے، جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گیہوں، اس سے بہت فائدہ ہے، اس کی فصل زیادہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہاں ہونا چاہیے۔ چاول، اس کی پیداوار زیادہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تو ایک معمولی کھانے پینے کی چیز جب زیادہ ہونا، ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے، تو ایک نبی جن کی ہر زمانے میں ضرورت ہونی چاہیے، نعوذ باللہ، تو وہ دیکھیے دلیل کیسے دیتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ نبی تو سرچشمہ ہدایت ہے، نبی سے لوگ سیدھا راستہ پاتے ہیں، تو نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بعد میں آنے والے لوگوں کو کیسے ہدایت کا راستہ ملے گا؟ اس طرح الگ الگ وہ ذہن سے کچھ خلط پلط باتیں ملا کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسا زمانہ ہے، آنکھ اٹھی تو گناہ ہو رہا ہے، زبان سے بات نکلی تو گناہ ہو رہا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوان ساتھی بھی انشاءاللہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، اور بہت سارے مساجد میں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے کہ ہر جمعہ کے بعد خاص کر نوجوان حضرات باہر کھڑے ہو کر، وہ کون ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو زیادہ تر یہ سب باتیں کرتے ہیں ان کے تصاویر کے ساتھ، اور پھر بعض ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ آپ کو ایک تصویر بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے آپ ایسے لوگوں کے ویڈیوز آڈیوز نہ سنیں، ان کو فالو نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں۔ لیکن پھر بھی انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک نیچر ہوتا ہے، جیسے نو انٹری میں انٹری مارنے کو اچھا لگتا ہے، ویسے ہی وہ جا کر سرچ کر کے دیکھتے ہیں کون انہیں آخر دیکھیں گے، انہیں بول رہا ہے سوچ کیا کی، آخر دیکھی ظالم گے انہیں کون۔ جب آپ کو علماء کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو نہ دیکھیں تو آپ اس کو نہ دیکھیں، زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان من البیان لسحرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض زبانوں میں جادو کی طرح اثر ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ سن کر اثر ہونے لگتا ہے اور بعد میں لگتا ہے انہوں صحیح بول رہی کہ حضرت ہم بول رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں کیا غلط بول رہی، آخر انہوں بھی دیکھو ٹوپی ہے، یہ ہے وہ ہے، ذرے جنے ویسے بھی ہیں، ذرے ویسے بھی ہیں، اور انہوں کیا بول رہی، اللہ کے بارے میں بول رہی، آخرت کے بارے میں بول رہی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں ایسے کلپ بنا کر وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، جو وہ دیکھنے میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا عقیدہ خود غلط ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جو صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں،
اگر کوئی آدمی یہاں کھڑے ہو کر کسی صحابی کو کچھ بولے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتے، لیکن وہ ایک ویڈیو میں کیا کہ بولا رہے گا وہ چھوڑ ڈالو، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک ویڈیو میں بھی کیسے صحابہ کے خلاف بول سکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے ان سب چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے رکھے۔ قیامت کے قریب فتنے بہت سارے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، یہی ایک مومن کی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔